السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے دعائے کمیل کے شرح و ترجمے کے لیکچر میں ایک چند آیات کا تذکرہ ہوا تھا، تو اس کے حوالے سے وضاحت طلب کی تھی اور مزید جاننا چاہا تھا کچھ لوگوں نے، تو میں نے کہا کہ آیات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ باتیں بالکل کلیئر ہوں۔ تو یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ ہود کی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، جب ہم یعنی اگر ہم چکھاتے ہیں، اذقنا ذائقہ، انسان کو، منا اپنی جانب سے، رحمتاً رحمت، بلیسنگ، نعمتیں، اچھائیاں، نیکیاں، ایسی چیز جو اس کے لیے خوشگوار ہو، ثم اور اس کے بعد نزعناہا منہ، انہی رحمتوں کو جو ہم نے اسے چکھائی تھی اس سے دور کر لیتے ہیں، انہ لیئوس کفور، پس بے شک وہ مایوس اور کفران نعمت کرنے والا ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر کنڈیشن یہ ہے، اگر ایک بہت زبردست مثال ہے، سمپل سی، اگر کسی بچے کو آج تک آپ نے آئس کریم کھلائی نہ ہو تو دنیا جہان میں تمام آئس کریمیں ختم ہو جائے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، کیونکہ اس نے چکھی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اسے آئس کریم کھلا دیتے ہیں ایک دفعہ، اب اسے یہ فکر رہتی ہے کہ کون سی دکان میں آئس کریم مل رہی ہے، کون سے میں نہیں مل رہی ہے، مجھے کب ملے گی، مجھے کب نہیں ملے گی، اور جب نہیں ملتی تو وہ اسے طلب کرتا ہے۔ یہاں پہ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہی نعمتوں سے نوازا، ہم کسی بھی دوسرے جانور کی طرح اس انسان کو پیدا کر سکتے تھے کہ جس میں شعور ہی نہیں ہوتا، تو ہم نے جب نوازا اور نعمتوں کو پھر اس سے کسی مقصد کے لیے واپس لیا، ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی بھی کام عبث نہیں انجام دیتا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ مثلا آپ کو کسی نے ایک ہفتے کے لیے زبردست ریزورٹ میں رکھا، آپ کو بہترین نعمتیں دیں، اس نے آپ کو بہترین آپ کی مہمان نوازی کی، اب ایک ہفتے بعد اگر وہ آپ سے کہے کہ چلے جاؤ تو آپ کہیں گے نا کہ تھینک یو، شکریہ، آپ نے اتنا بھی کیا، بہت بڑی بات ہے، نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب جب یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو لیئوس کفور، جبکہ پروردگار متعال تو ہر کام کسی پلاننگ کے تحت انجام دے رہا ہوتا ہے، ہر اس کا فعل جو ہے ہمارے نسبت دوسرے فعل سے اور بھی ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، آیت نمبر 10، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ، اور پھر اگر ہم اسے چکھاتے ہیں، نعماء، نعمتیں، بعد ضراء، اس کے بعد، بعد ضراء مست ہو، اس کے بعد کہ مصیبتوں اور سختیوں نے اسے مس کیا، اسے ٹچ کیا، اس پر ٹوٹ پڑی ہوں، تو مصیبتوں اور سختیوں کا شکار تھا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو نعمتیں چکھائی، اب کیا ہوتا ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، وہ کہتا ہے بے شک مجھ سے تمام برائیاں، تمام مصیبتیں دور ہو گئیں، اب تو کوئی پرابلم ہی نہیں پیش آ سکتی، جبکہ اس کو لاجیکلی کیا سوچنا چاہیے کہ جیسے پہلے پرابلم پیش آئی تھی ویسے بعد میں بھی پرابلمس پیش آتی ہیں، تو میں ان کا صحیح استعمال کروں، اب یہ نعمتیں جو مجھے ملی ہیں ان کو میں ایسے استعمال کروں کہ جس کی وجہ سے میرے آئندہ آنے والے پرابلمس میں کوئی مجھے فائدہ ہو، کم ہو جائے، چاہے مادی لحاظ سے چاہے معنوی لحاظ سے۔ لیکن وہ ایسے بیہیو کرتا ہے غیر سنجیدہ طریقے سے کہ جیسے اس کو اب کچھ ہونے ہی نہیں والا۔ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ یعنی چلے گئے، سیئاتو تمام برائیاں، عنی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اب مجھے کوئی پرابلم پیش نہیں آنے والی، اپنی ولنریبلٹی کو بالکل بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ انہ لفرح فخور، بے شک کہ وہ بڑائیاں مارنے والا، سرمست ہو جانے والا اور فخر کرنے والا، اس کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے کسی بات پہ فخر کرنے لگے۔ ہمارے کتنی زندگی میں پیش آتا ہے، کوئی اچھی چیز مل گئی، کوئی حج پہ جانا ہی نصیب ہو گیا، کربلا ہی جانا نصیب ہو گیا، فخر فروشی شروع، دوسروں کو اس انداز میں بتانا، اس لہجے میں بتانا کہ اس میں فخر ظاہر ہو، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اب چارہ کیا ہے ان دونوں نفسیات سے بچنے کا، کیا چارہ ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، مگر یہ کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، برائیوں میں، مشکلات میں بھی صبر کرتے ہیں، اچھائیوں میں بھی صبر کرتے ہیں، اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک کاموں کے پیچھے ہوتے ہیں، ہر صورت میں وہ اس کام کی تلاش کرتے ہیں کہ جس میں کوئی نیکی کا ایسپیکٹ ہو۔ اولئک لہم مغفرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، یعنی ایک ناپائیدار زندگی کے بعد اب ان کے لیے ایک پائیداری فراہم ہوگی کہ جس میں پھر یہ نہیں ہوگا کہ رحمت آئی نعمت چلے گئی، رحمت آئی اور مصیبتیں دور ہو گئیں، اور پھر مصیبتیں آ گئیں تو رحمتیں دور ہو گئیں، نہیں، وہاں پہ پھر دار بقا ہوگا۔
تو یہ چند آیات تھی، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کروں، التماس دعا.